دنیا ہے صحافت کے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ہے صحافت کی۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ساجد۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری ارشد صاحب، عمرے کی شہادت حاصل کر کے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا کیا مشکلات تھی اور کیا سہولیات فراہم تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مشکلات تو ایسا کوئی زیادہ نہیں تھی۔ یہاں کا جو ایئرپورٹ کا عملہ تھا وہ بھی کافی تعاون کرنے والا تھا۔ وہاں گئے ہیں تو وہاں بھی انہوں نے کوئی خاص مشکلات نہیں دیں، جو عام روٹین ہوتی ہے ویسے ہی ہوا۔ بس یہ تھا کہ وہاں جو زبان کی پرابلم ہوتی تھی کہ وہ انگلش نہیں سمجھتے، اردو پھر بھی کچھ حد تک سمجھتے ہیں، لیکن وہ بولتے عربی ہیں، تو وہاں انہیں سمجھانے میں تھوڑی دقت ہوتی تھی۔ آگے جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اچھی تھی۔ جو ہوٹلنگ وہاں ہے، ہوٹل جو پرووائڈ کرتے ہیں یہاں کے ایجنٹ، وہ تھوڑی خرابی کر جاتے ہیں کہ اس میں اگر انہوں نے کہا ہے کہ 1000 میٹر یا 1 کلومیٹر کے اندر آپ کو رہائش ملے گی، تو وہ آپ کو 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر بلکہ 14-15 کلومیٹر دور تک بھی دیتے ہیں رہائش۔ تو وہ وہاں کچھ دقت ہوتی ہے کہ آپ اگر نماز کے لیے حرم میں جا رہے ہیں تو آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے نکلنا پڑے گا۔ تو آدھا گھنٹہ جو ہے یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ ہی لگتا ہے، کم نہیں لگتا، کیونکہ جو ہوٹلوں کی بسیں ہیں وہ آپ کو جو سرکاری بس سٹینڈ ہے وہاں اتاریں گی، وہاں سے پھر آپ کو سرکاری بسیں لیں گی جو آپ کو حرم اتاریں گی۔ تو وہ پھر بس اب چینج کرنی ہے اور وہ جو ہے وہ ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو ان کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جو پرابلم ہے وہ جو یہاں کے ایجنٹ ہیں جو عمرہ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، وہ کرتے ہیں۔ ہم مسجد نبوی میں تھے، تو میں کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا ہوں، مجھے کرسی پہ نماز پڑھنی ہوتی، تو وہاں کرسیاں اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو اس دن رش اتنا زیادہ تھا، ہم بھی کچھ تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو وہاں پہنچے نا تو میں نے اپنے دوست کو کہا، میں نے کہا یار آج کرسی نہیں ملنی، تو آج تو مجھے نہیں لگتا کرسی ملے گی، تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس نے کہا یار اللہ کرم کرے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے نا تو وہ وہاں سٹینڈ لگے ہوئے ہیں جس کے اوپر کرسیاں لٹکائی ہوتی ہیں، تو میں نے دور سے ہی دیکھا تو صرف ایک کرسی تھی، باقی سارا سٹینڈ خالی، ایک کرسی اس کو لٹکی ہوئی۔ میرے دوست نے کہا، کہتا ہے یہ کرسی آپ کے لیے لٹکی ہوئی۔ ہم کافی پیچھے ہیں، لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن کسی نے کرسی کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ جا کے ہم نے اتاری۔ یعنی جو وہاں سے دل سے جو چیز نکلتی ہے نا وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ اب میں نے وہاں بیٹھے تھے تو ساری افطاری تو تقسیم ہو گئی تھی، تو وہاں بیٹھے تو میں نے کہا یار آج تو لگتا ہے کہ ہم لیٹ ہو گئے، تو اب افطاری جو ہے نا وہ تو پانی سے ہی کرنی پڑنی ہے، کیونکہ وہ جو تقسیم ہو گیا تو ہو گیا۔ اسی ٹائم ایک بندہ آیا، اس نے آ کے مجھے 2 پیکٹ دے دیے۔ میں نے اسے کہا مجھے تو ایک چاہیے، کہتا دونوں رکھ لو۔ تو یعنی ایسے بھی ہوتا رہا۔ پھر ہم جب وہاں اندر جہاں 2 دفعہ ہمیں سعادت حاصل ہوئی کہ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو وہ اب حرم کا حصہ ہے، تو 2 دفعہ ہمیں وہاں بیٹھ کے تو افطاری اور نمازیں پڑھنا کا سعادت حاصل ہوئی۔ اور ہم سے 2 صفیں آگے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فیملی کے ممبر آ کے بیٹھتے تھے، ان کی وہ مخصوص جگہ تھی، وہاں کرسی لگی ہوتی تھی، وہ وہاں آ کے بیٹھتے تھے، لوگ وہاں ملتے تھے، ان سے شریعت کے حوالے سے ان کے ساتھ سوال و جواب کرتے تھے، وہ انہیں دعائیں دیتے تھے۔ ان کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ میں نے دیکھی، کبھی غصہ نہیں دیکھا، حالانکہ لوگ آ کے تنگ کرتے تھے، آ کے انہیں ملتے تھے، رش پڑ جاتا تھا، لیکن وہ بیٹھے اور سب سے ہنس کے مسکرا کے سب کو دعائیں دیتے۔ ایسے لوگ بھی وہاں میں نے دیکھے۔ پھر ہماری سیاسی قیادت تو بہت ساری گئی ہوئی تھی، جیسے شیخ رشید تھا، حضرت تاج گل تھی، مولانا فضل الرحمان تھے، ایسے بہت سے ایسے کچھ پیر حضرات بھی آئے ہوئے تھے۔ بعد میں جب ہم آ رہے تھے تو شباز شریف جا رہا تھا، اس کے طیارے نے ہمیں کراس کیا،
تو وہ وہاں سیکیورٹی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ کام ہو رہا ہے اس لیے وہاں وہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ وہاں سو بھی جاتے تھے، لیکن اب وہ ایسا نہیں کرنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یہاں سونے نہیں آئے ہو، آپ عبادت کرنے آئے، وہ کرو اور نکلو جاؤ۔ اور اگر وہاں یعنی دونوں کا تقابل کریں، مدینہ شریف کا اور مکہ شریف کا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ مکہ میں اللہ کا جبروت نظر آتا ہے اور مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نظر آتی ہے۔ وہاں سکون بہت ہے، وہاں سیکیورٹی والے جو ہیں وہ دھیمے لہجے میں بولتے ہیں، اذان جو ہے وہ بہت زیادہ شور میں نہیں ہوتی، بہت زیادہ سپیکر نہیں چلتے۔ مکہ میں جو ہے وہ وہاں سیکیورٹی والے چیخ چیخ کے بول رہے ہوں گے، زور زور سے بول رہے ہوں گے، اور جو اذان ہے وہ پورے وہاں گونج رہی ہوتی ہے مکہ میں۔ لیکن مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی وہاں مدینہ میں ہر وقت یہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہاں شور نہ ہو۔ وہاں آپ اگر بیٹھے ہوں گے حرم میں تو اتنی خاموشی ہوگی، یعنی جب نماز ہو رہی ہوتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے سکوت نہیں طاری ہو گیا، یعنی کچھ آواز نہیں ہے، صرف امام صاحب کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اور امام صاحب کی آواز جو ہے وہ بھی وہ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں امام ہیں یا مکہ میں وہ ذرا زور سے بولتے ہیں، وہ ایسے نہیں بولتے، وہ بہت دھیمے آرام آرام سے بولتے ہیں۔ اور اگر دونوں طرف کی تلاوت کا ہم تقابل کریں تو دونوں جگہ پہ بہت یعنی صفائی سے وہ تلاوت کرتے ہیں، بہت ایک ایک لفظ کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن جو چیز مدینہ میں ہے نا کہ مدینہ کے جو قرہ حضرات ہیں جو جب وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جیسے ہوتا ہے نا بندے کے دل کے اوپر بہت سکون بہت ہو رہا ہے، لیکن اگر مکہ میں ہوں تو وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک روب ہوتا ہے، وہاں روب محسوس ہوتا ہے۔ مدینہ میں آپ کو روب محسوس نہیں ہوتا، وہاں سکون محسوس ہوتا ہے۔ میں محمد عمران کے ساتھ محمد ساجد، دنیا ہے صحافت کی میاں چنو۔